الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، سب پہ مہربان، بہت مہربان۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور اس آیت کے دو حصے ہیں، ایک ہے الحمدللہ اور دوسرا ہے رب العالمین۔ الحمدللہ میں اللہ پاک کی حمد اور تعریف کا بیان ہے، اور رب العالمین میں اللہ پاک کی خاص صفت ربوبیت کا بیان ہے۔ لفظ حمد عرب کے ہاں تعریف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ پاک تعریف کے بھی مستحق ہیں اور اللہ پاک شکر کے بھی مستحق ہیں۔ تو الحمدللہ کہنے سے اللہ پاک کی تعریف بھی ہوتی ہے اور اللہ پاک کا شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ادائے شکر کے لیے مشہور ہے کہ جب اللہ پاک کسی کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں اور وہ اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو زبان سے کہتا ہے الحمدللہ۔ سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ دنیا میں لوگ بہت ساری چیزوں کی تعریف کرتے ہیں۔ مثلا کسی نے کوئی اچھا مکان دیکھا تو کہا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، دیدہ زیب ہے، خوبصورت ہے۔ کوئی گاڑی کی تعریف کرتا ہے کہ فلاں گاڑی بہت اچھی ہے، بہت قیمتی ہے، بہت آرام دہ ہے۔ اور کوئی باغ کی تعریف کرتا ہے، کوئی پہاڑوں کی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ کسی بھی چیز کی جو تعریف ہے وہ اس چیز کی تعریف نہیں بلکہ اس چیز کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اگر کسی نے مکان کی تعریف کی تو یہ مکان کی تعریف نہیں بلکہ مکان بنانے والے کی تعریف ہے۔ اگر کسی نے کتاب کی تعریف کی ہے کہ فلاں کتاب بہت اچھی ہے تو یہ کتاب کی تعریف نہیں، کتاب لکھنے والے کی تعریف ہے۔ تو کائنات میں جس چیز کی بھی کوئی تعریف کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ ساری چیزوں کے بنانے والے، پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ تو الحمدللہ میں کہا گیا کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ ہی کی ساری تعریفیں کیوں ہیں؟ تو رب العالمین اس کا جواب دیا کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا بنانے والا بھی اللہ اور پالنے والا بھی اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جتنے بھی چلنے والے ہیں سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ یہاں ذکر تو زمین کا ہو گیا، چاہے وہ زمین میں کوئی چیز رہتی ہے اور چاہے پانی میں رہتی ہے، چاہے صحراؤں میں ہو اور چاہے کہیں اور ہو، سب کو پالنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو پالنے والا نہیں ہے۔ عالمین، عالمن کی جمع ہے۔ ہم بظاہر ساری دنیا کو، سارے جہان کو ایک عالم سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں یہ ایک عالم نہیں، یہ کئی عالم ہے۔ نباتات ایک عالم ہے، جمادات ایک عالم ہے، حیوانات ایک عالم ہے، اسی طرح آسمان مستقل عالم ہے، خلا عالم ہے، فضا عالم ہے، سیارے جو ہیں وہ عالم ہے۔ تو یہ جتنے بھی عالم ہیں سب کو پالنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو پالنے والا نہیں ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ نے یہ حدیث سنی تھی کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع۔ ہر اچھا کام جس کی ابتدا الحمدللہ سے نہ ہو وہ ناتمام ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی اچھے کام کی ابتدا کرنا ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے، الحمدللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ سواری پر سوار ہونے کی ایک مصنون دعا ہے
تو اس کی ابتدا میں دونوں چیزیں حدیث میں آئی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو کوئی بھی کام کرنا ہو اگر دونوں چیزیں جمع کر لی جائیں تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر دونوں نہیں تو دو میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے تو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو، اچھا کام ہو، اس کی ابتدا اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے